دوستوں، جو شخص یہ سورت صرف ایک بار پڑھ لے گا، اگر وہ اللہ پاک 700 کروڑ بھی مانگے تو اللہ پاک دے گا۔ دولت نہ ملے تو بے شک چینل پر تھوک دینا۔ محترم ناظرین، جو وظیفہ میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں یہ بہت ہی طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی قسمت کے اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا، تقدیر ایسے بدلے گی کہ دنیا دیکھے گی۔ جو بھائی بہن چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ان کی زندگی کے حالات بہتر ہو جائیں، وہ ایک بار میرے کہنے پر یہ وظیفہ پڑھ لیں، پھر خود اپنی آنکھوں سے غیبی مدد کے نظارے دیکھیے گا، غیبی مدد کو آتے ہوئے دیکھیے گا۔ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، پورا دن پوری رات موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ کوئی کمی کوتاہی لاپرواہی مت کرنا۔ تو سب سے پہلے نماز آپ کوئی سی بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ فجر پڑھ لیں یا ظہر کے وقت کر لیں، عصر مغرب عشاء تہجد میں پڑھ لیں۔ اگر آپ لوگ نماز کے فوراً بعد چاہتے ہیں تو فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں، چاہے تو کچھ دیر بعد سکون سے چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لیں، کوئی اس میں پابندی نہیں۔ نماز پڑھنے کے فوراً بعد جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ بھائی بہن جو اپنی پریشانی کو لے کر اس ویڈیو پر آئے ہیں، جن کو کئی سالوں سے پیسوں کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، وہ تمام میری بہنیں میرے بھائی بڑی توجہ سے بڑے غور سے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے رزق کے، دولت کے، پیسوں کے مسائل فوری طور پر حل ہو جائیں گے۔ آج آپ تمام ناظرین کو سورۃ الکوثر کا وہ خاص وظیفہ بتانے لگا ہوں کہ آپ لوگوں کی قسمت ایسے چمک جائے گی، آپ لوگ خود مجھے دعائیں دو گے اور حیران رہ جاؤ گے۔ بس آپ نے ہر حال میں صبر اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا ہے۔ صبر و شکر جیسے اوصاف ایک مومن مسلمان کی نشانی ہوتی ہے۔ مومن زندگی کے مشکل سے مشکل حال میں بھی صبر کا دامن اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دیتا اور اپنے رب کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق چلتے ہوئے اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ روز مرہ پیش آنے والے حالات خوشگوار بھی ہو سکتے ہیں اور نہایت برے بھی۔ ان دونوں حالاتوں میں ہمیں صبر و شکر کا رویہ اختیار کرنا چاہیے اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو ہمارے ایمان کی خرابی کا باعث ہو۔ صبر کے لغوی معنی رکنا اور برداشت کرنے کے ہیں، اور اس کا مفہوم یہی ہے کہ اگر کبھی کسی مسلمان پر مشکل وقت آ جائے جس میں اسے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ جائے تو اسے حالات میں ایسے مایوسی کا راستہ نہیں اپنانا چاہیے، بلکہ اپنے رب سے وابستہ رہتے ہوئے امید کی شمع روشن رکھنی چاہیے۔ شکر کے لغوی معنی کسی کے احسان پر اس کی تعریف کرتے ہوئے اسے دل و زبان سے قبول کرنے کے ہوتے ہیں، اور اس پر زبان سے کھلا اظہار بھی ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اس لیے سب سے مستحق ذات جس کے حضور سجدہ باریز ہو کر ہمیں شکر کرنا چاہیے وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم مختلف طریقوں سے شکر ادا کر سکتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے کلمات تشکر کو ادا کریں۔ دوسرا طریقہ یہ کہ ہم اپنے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو یاد کر کے اس کی اطاعت کا احساس پیدا کریں، اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ڈھالتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں۔ قرآن میں شکر ادا کرنے پر بے حد تاکید کی گئی ہے، اور جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں ان کے مقدر میں فراخی اور فراوانی لکھ دی گئی ہے۔ ترجمہ: اگر شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا۔ اگر کبھی مسلمان پر دکھ تکلیف آ جائے تو اسے ثابت قدمی سے اس کا سامنا کرنا چاہیے۔
اور ان مشکل حالات کو اپنے اوپر آزمائش سمجھ کر برداشت کرنا چاہیے اور ذرہ برابر بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے حالات میں صرف خدا سے مدد مانگنی چاہیے اور اپنے ہاتھوں کو صرف اسی ذات کے سامنے دعا کے لیے بلند کرنا چاہیے، کیونکہ اسی ذات کے ہاتھوں میں دنیا اور آخرت کی تمام طاقتیں ہیں۔ جب مسلمان اس آزمائش پر پورا اترتا ہے تو اسے اس کا بہترین اجر نصیب ہوتا ہے۔ صبر و شکر کے انسان کی اجتماعی زندگی پر بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ قدموں کی تاریخ میں اچھے اور برے حالات آتے رہتے ہیں۔ ایسی قومیں جو مشکل حالات کا مقابلہ جو انمروی سے نہیں کر پاتی وہ بہت جلد تباہ اور برباد ہو جاتی ہیں اور ان کا نام و نشان تک مٹ جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو اقوام حوصلے اور ہمت سے برے وقت کا سامنا کرتے ہوئے محفوظ راستہ تلاش کرتی ہیں وہ کامیاب و کامران ہوتی ہیں اور ان کی استقامت کا صلہ انہیں کامیابی کی صورت میں ملتا ہے۔ یہی وہ اقوام ہوتی ہے جن کو علم برداری میں عزت اور آبرو کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت انہی کو حاصل ہوتی ہے جو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ایوب علیہ صلاۃ و تسلیم نے اپنے رب کے حکم کی بجا آوری کی اور اس پر انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا بہت اچھا بندہ قرار دیا۔ قرآن میں ایک اور جگہ ذکر ہے کہ دنیا اور آخرت میں حقیقی کامیابی کے حقدار وہی افراد ہیں جو صبر اختیار کریں۔ اسی لیے ہم ہمیشہ مشکل حالات میں صبر و تحمل کا مظاہرہ ہمیں کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے منتظر رہنا چاہیے۔ اسی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ تو ناظرین و کرام، آپ لوگ لازمی اس ویڈیو کو پوری مکمل دیکھیے گا۔ جو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں اپنی زندگی میں صرف ایک بار یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، پوری زندگی یہ وظیفہ آپ کو نہیں کرنا۔ اگر آپ روزانہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ عمل یہ وظیفہ آپ کو ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ایک ہی مرتبہ پڑھنے سے ہی آپ کی مالی مشکلات اللہ پاک کے حکم سے فوراً حل ہو جائے گی۔ کتنی بھی پیسوں کی تنگی ہو، فقیر بندہ بھی اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے انشاءاللہ غیبی مدد اگر رات کو یہ وظیفہ پڑھ کے سوئے صبح مالا مال انشاءاللہ ہو جائے گا، غیبی مدد حاصل ہوگی۔ صبح یہ وظیفہ پڑھ لے تو شام تک پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی مالی مشکلات جو پریشانیاں ہیں رزق اور دولت کو لے کر، اور اگر سالوں سال سے آپ بے روزگار ہیں اور رزق کی تنگی کی وجہ سے آپ شدید پریشان ہیں، آپ نے اللہ پاک کی ذات پہ یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، کیونکہ جب آپ اس یقین اور بھروسے کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو اللہ پاک بھی آپ کو بے تحاشا رزق اور دولت عطا کریں گے اور آپ کی پریشانی کو دور کر دے گا۔ آزمودہ اور مجرب وظیفہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ یہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے، کوئی مشکل وظیفہ نہیں، اور پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ کو بالکل آسان طریقے سے سمجھا دوں گا۔ اسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے اس وظیفے کو کر لیں تو انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے، اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے کہ آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ آج کا یہ وظیفہ سورۃ الکوثر اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا یہ ہے۔ یہ اتنا طاقتور ترین اور جلیل و قدر عمل ہے کہ میری جیسی ناقص زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ سورہ مبارکہ میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بھی ہے، اس کے اندر میرے آقا کا مقام بھی ہے اور بہت زیادہ خیر کثیر بھی ہے۔ اس عمل کے اندر موجود ہے۔ جو شخص بھی اس مبارک چھوٹی سی 3 آیات والی صورتوں کو پڑھتا ہے، اس سے دوستی کرتا ہے،
وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو لاکھوں کا مالک اور کروڑوں پتی بنا دیتے ہیں۔ یہ اتنا طاقتور ترین عمل ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جو انسان پڑھے گا اور ایک رات میں کروڑوں کا مالک بن جائے گا، یہ تو جھوٹ ہے، لیکن یہ کروڑ پتی بنا دینے والا عمل ضرور ہے۔ جس انسان کو بھی ہم نے یہ اپنی زندگی میں بتایا، اللہ پاک نے اس کو مال و دولت بے حساب عطا فرمایا اور حلال عطا فرمایا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ اس عمل کے کرنے والے کی اولاد خیر والی اور فرما بردار ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ وظیفہ ہے کہ جب آپ یہ وظیفہ کر رہے ہوں تو اس کے بارے میں کسی سے ذکر مت کرنا، خاموشی سے چپ چاپ یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اکثر آپ تمام دوست احباب اپنی پریشانیوں کا شکوہ کرتے ہیں، اپنی مشکلات کی شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے یہ مسئلے ہیں، ہمارے وہ مسئلے ہیں، ہماری یہ بندش ہے۔ تو ناظرین و کرام، اس وظیفے کو کرنے سے پہلے جتنی آپ کی حاجتیں ہوں، جتنی آپ کی مرادیں ہوں، ان مرادوں کی حاجاتوں کے لیے نیت کر لینی ہے کہ میری یہ حاجت ہے، یہ مراد پوری ہو جائے، پھر یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اب وظیفہ آپ پڑھ رہے ہو کہ اور غیبی مدد کے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ انشاءاللہ یہاں وظیفہ ختم ہوگا، وہاں انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، جس ترتیب سے بتاؤں گا، اگر آپ نے یہ عمل کر لیا، جھولیاں اٹھا اٹھا کر ساری زندگی دعائیں دو گے انشاءاللہ۔ تو یہ ویڈیو مکمل دیکھ لینا۔ آپ لوگوں کی قسمت کے اگر بند دروازے اس وظیفے کو پڑھنے کے فوراً بعد نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا، بڑی سے بڑی رکاوٹ ہوگی، رزق میں بڑی سے بڑی بندش ہوگی، نظر بد ہوگی، وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ یہ اتنا مجرب اور خاص وظیفہ ہے، یہ سمجھ لیں کہ یہ اپنے سینے کا راز آپ تمام ناظرین کو بتانے لگا ہوں۔ نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کوئی بھی نماز میرے بھائیوں مسجد میں ادا کر لیں، اور اپنی بہنوں وہ سکون سے گھر میں نماز ادا کر لیں۔ اگر میرے بھائی کسی وجہ سے گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو وہ بھی ان کا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کوشش کریں کہ نماز آپ مسجد میں باجماعت ادا کیا کریں۔ اگر آپ نے گھر میں نماز پڑھی ہے تو گھر میں نماز پڑھنے کے بعد چاہو تو جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھ لیں، چاہے تو 10-15 منٹ یا آدھے گھنٹے کے بعد سکون سے بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ میری بہنوں بھی اس وظیفے کو آپ لوگ پڑھ سکتی ہیں اور میرے بھائی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بس نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھ لیں، چاہے تو کچھ دیر بعد پڑھ لیں، لیکن آپ لوگ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیجئے گا اور اپنی حاجاتوں کی نیت لازمی کیجئے گا، چاہے ایک حاجت ہو چاہے 10 حاجتیں ہوں۔ ناظرین و کرام، آپ کو ایک اہم بات بتا دوں، اگر اس وظیفے کے ساتھ آپ کوئی دوسرے اور وظائف بھی پڑھ رہے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، جو وظیفہ آپ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ مطلب دن میں آپ نے اگر مختلف وظائف کیے ہوئے ہیں تو اس دن آپ یہ وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جتنے آپ نے وظائف کیے ہوں گے اس وظیفے کو پڑھنے کی کوئی پابندی نہیں، اس دن آپ کوئی اور وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیجئے گا۔ یہ وظیفہ ایک بار لازمی پڑھ لیجئے گا، چاہے تو نماز فجر کے بعد، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، حتیٰ کہ رات 10، 11، 12 بجے تک بھی آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو کرنے کی آپ لوگوں کو مکمل اجازت ہے۔ آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہوئے آج میں آپ لوگوں کو بتا دوں، باوضو مصلی پر بیٹھ جائے۔ باوضو مصلی پر بیٹھنے کے بعد آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے
اور آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کا مقصد کوئی بھی ہو، کوئی بھی بڑے سے بڑے مقصد ہو، اس کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ کو ذاتی مکان چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پھر پڑھ رہی ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے کوئی بڑی رقم مل جائے، یا پھر آپ لوگ اگر خواتین ہیں تو وہ بھی کر سکتی ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ اس طریقے سے نیت کر سکتے ہیں۔ اب آپ لوگ فرض کریں کہ آپ لوگ کسی جائز حاجت کے لیے یا پھر بے اولادی ہے، اس میں آپ لوگ اولاد چاہتے ہیں، نیک صالح اور فرما بردار اولاد چاہتے ہیں، تو پھر آپ نے اس کی نیت کرنی ہے اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ الحمدللہ سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر سے اگر آپ کے کاروبار میں نظر بد، حسد، جادو، جنات کے اثرات ہیں، آپ کی اولاد پر جادو جنات کے اثرات ہیں، آپ کے گھر میں شیاطینی اور زمینی آفات ہیں، سورہ کوثر جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر کو وہ دولت والا بنا دیتی ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستیوں کا نام و نشان تک مٹا دیتی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت آپ لوگوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہی کرنی ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے سورۃ الکوثر کو آپ لوگ چاہے تو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب پہلے نمبر پر آپ لوگ سورۃ الکوثر کو 11 بار اچھی طرح یا غنیو گن کے پڑھ لیں تو اب دوسرے نمبر پہ اچھا آپ لوگوں نے یہ میں شاید غلطی کر گیا بتانے میں، سورۃ الکوثر کے ساتھ یا غنیو بھی پڑھا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ یا غنیو یہ ایک بار ہو گیا۔ یہ ایسے پڑھا جائے گا، مجھ سے غلطی ہو گئی بتانے میں، معاف کیجیے گا۔ اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے یہ وظیفہ بھی بہت آسان سا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے پھر سورۃ الکوثر کو ہی پڑھنا ہے، یعنی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اچھا یہ اسی طریقے سے پڑھا جائے گا جس طریقے سے پہلے آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو پڑھا تھا، یعنی بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھا جائے گا، جیسے میں نے آپ کو پہلے پڑھ کے سنائی اسی طریقے سے دوسرا وظیفہ بھی پڑھا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ یا رزاق ایک بار ہو گیا۔ اسی طریقے سے پھر دوسری مرتبہ پڑھا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ یا رزاق دو بار ہو گیا۔ یہ اس طریقے سے پڑھا جائے گا، اور اس کی جو تعداد ہے چاہے تو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے اس کو بھی صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ اس کو پڑھ لیں پھر آپ لوگوں نے اس کے بعد پھر دوبارہ تیسرے نمبر پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ اور یا کریمو یہ ایک بار ہو گیا۔ اسی طریقے سے یہ بھی 11 بار پڑھ لیا جائے گا۔ جب ان تینوں اعمال کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں تو اس کی 33 کی تعداد ہو جائے گی، ٹوٹل 33 ٹائمز۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا۔ پھر دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے آپ لوگ جو اللہ پاک کی بارگاہ میں آرزو کریں گے انشاءاللہ وہ ہر آرزو قبول و منظور ہو جائے گی۔ یہ ویڈیو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں ثواب کی نیت سے، اور انشاءاللہ اس عمل کو روزانہ کی بنیاد پہ کرنے کی کوشش کریں۔ ایک ہفتے تک تو روزانہ کریں، انشاءاللہ جب حالات بہتر ہو جائے تو پھر ہفتے میں 2 یا 3 دن تک کریے گا، زیادہ اس عمل کو نہیں کریے گا، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دولت آنے کے بعد میں انسان فرعون بن جاتا ہے۔
سب کی بات تو نہیں کر رہا، لیکن تکبر آ جاتا ہے، تکبر سے بچا کریں، کوشش کریں بس ضرورت کے مطابق رزق اللہ پاک سے حاصل کریں، کیونکہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد رزق تو آپ کی تقدیر میں لکھ دیا جائے گا، لیکن اس کو حلال طریقے سے حاصل کرنا یا حرام طریقے سے، اس کا اختیار اللہ پاک نے آپ کو عطا کرا ہے، تو لہٰذا کوشش کریں کہ حلال ذریعے سے ہی حاصل کریں۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔